اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند۔ پہلا تو وہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور دوسرا یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تیسرا یہ کہ جدا جدا نہ ہو۔ اور وہ تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں، پہلا تو بے فائدہ بحث اور تکرار کو، دوسرا زیادہ سوال کرنے کو، اور تیسرا مال برباد کرنے کو۔ مسلم۔ فائدہ، اس میں توحید، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور آپس میں الگ الگ نہ ہونے کی تاکید کے علاوہ جو کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہیں، قول و قال یعنی بے فائدہ بحث کو، اور صرف بال کی کھال نکالنے کی نیت سے زیادہ سوال کرنے کو اور حرام جگہوں پر مال کے خرچ کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ حرام جگہوں پر مال خرچ کرنے کو اجازت مال سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی میں مال کی بڑی اہمیت ہے، یہی اس کی زندگی کی بنیاد اور سرمایہ ہے۔ اسے ناپسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی بنیاد پر کلہاڑی اور جس شاخ پر وہ بیٹھا ہے اسی پر آرا چلا رہا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب حضرت وراد بیان فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام میں خط میں مجھ سے یہ لکھوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو جو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی گرو والے کا گرو تیرے مقابلے میں فائدہ دینے والا نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بحث اور تکرار سے، مال برباد کرنے سے اور زیادہ سوال کرنے سے منع فرماتے تھے، اور ماں کی نافرمانی کرنے سے، لڑکیوں کو زندہ گاڑ کر مارنے سے، اور واجب حق نہ دینے اور بنا حق کے کسی چیز کے طلب کرنے یا پیچھے پڑ کر مانگنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ صحابہ میں احادیث رسول لکھنے لکھانے کا سلسلہ موجود تھا۔ اس حساب سے صحابہ کا دور حدیث کے جمع کرنے کا پہلا دور تھا، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صحابہ کے دور میں احادیث لکھنے کا رواج ہی نہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔